بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما تعودون الشہید علیکم، تم لوگ اپنے مرنے والوں میں سے کسے شہید سمجھے ہو؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من قبلہ فی سبیل اللہ فہو شہید۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو اللہ کی راہ میں قتل کیا جاتا ہے ہم اسے شہید سمجھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان شہداء مت کی اذا تقلیل، اگر ایسا ہو تو پھر تو میری امت کے شہید بہت کم ہوں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو پھر شہید اور کون ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ کی راہ میں قتل کیا گیا وہ شہید ہے۔ جو اللہ کی راہ میں نکلا اور کسی معرکہ یا جہاد میں شامل ہوئے بغیر مر گیا۔ جو اللہ کے دین کی کسی بھی خدمت کے لیے نکلا اور اس دوران مر گیا وہ بھی شہید ہے۔ جو طاعون کی بیماری سے مر گیا وہ بھی شہید ہے، اور جو پیٹ کی بیماری سے مر گیا وہ بھی شہید ہے۔ راشد بن حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت یعنی بیمار پرسی کے لیے تشریف لائے تو ارشاد فرمایا، العالمون من الشہید من امتی، کیا تم لوگ جانتے ہو کہ میری امت کے شہید کون کون ہیں؟ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی راہ میں مصیبت پر صبر کرنے اور اجر و ثواب کا یقین رکھنے والا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس طرح تم میری امت کے شہید بہت کم ہوں گے۔ اللہ عز و جل کی راہ میں قتل ہونا شہادت ہے، اور طاعون کی شہادت ہے، اور ڈوبنا یعنی پانی میں ڈوبنے سے موت واقع ہونا شہادت ہے، اور پیٹ کی بیماری شہادت ہے، اور ولادت کے بعد نواس کی حالت میں مرنے والی کو اس کی وہ اولاد جس کی ولادت ہوئی اور اس ولادت کی وجہ سے وہ مر گئی اپنی کٹی ہوئی ناف سے جنت میں کھینچ لے جاتی ہے، اور جلنا یعنی جلنے کی وجہ سے موت ہونا، اور سیل یعنی سیل کی بیماری کی وجہ سے موت ہونا شہادت ہے۔ سیل کی بھی مختلف شرح ملتی ہیں، جن کا حاصل یہ ہے کہ مسل یعنی پھیپھڑوں کی بیماری ہے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کیا گیا وہ شہید ہے، اور جو اپنے گھر والوں کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کیا گیا وہ شہید ہے، اور جو اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کیا گیا وہ شہید ہے، اور اپنے دین کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کیا گیا وہ شہید ہے۔ مذکورہ بالا احادیث کی روشنی میں شہید کی مندرجہ ذیل اقسام سامنے آتی ہیں۔ اللہ کی راہ میں قتل کیا جانے والا مسلمانوں کے یقینی اجماع کے مطابق یہ افضل ترین شہادت ہے۔ اللہ کی راہ میں مرنے والا یعنی جو اللہ کی راہ میں نکلا اور موت واقع ہو گئی، مثلا غازی، مہاجر وغیرہ۔ مطعون یعنی طاعون کی بیماری سے مرنے والا، پیٹ کی بیماری سے مرنے والا، ڈوب کر مرنے والا، ملبے میں دب کر مرنے والا۔ نمبر 7، ذل جنب سے مرنے والا۔ ذات الجنب یعنی یہ وہ بیماری ہے جس میں عموماً پیٹ کے پھیلاؤ کی وجہ سے یا کبھی کسی اور سبب سے پسلیوں کی اندرونی اطراف میں برم یعنی سوجن ہو جاتی ہے، جو موت کا سبب بنتی ہے۔ آگ سے جل کر مرنے والا۔ حمل کی وجہ سے مرنے والی ایسی عورت جس کے پیٹ میں بچہ بن چکا ہو۔
ولادت کے بعد ولادت کی تکلیف سے مرنے والی عورت، پھیپھڑوں کی بیماری یعنی سیل کی وجہ سے مرنے والا جو اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کیا گیا، جو اپنے گھر والوں کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کیا گیا، جو اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کیا گیا، جو اپنے دین کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کیا گیا۔ جب امت میں اعتقادی اور عملی گمراہی پھیل جائے تو اس وقت سنت پر مضبوطی سے قائم رہنے والا شہید ہے، جو صبح کو اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم 3 بار پڑھ کر سورہ حشر کی پچھلی 3 آیتیں پڑھے، اللہ پاک 70,000 فرشتے مقرر فرمائے گا کہ اس کے لیے شام تک استغفار کریں، اور اگر اس دن میں مرا تو شہید مرا، اور جو شام کو کہے صبح تک کے لیے یہی بات ہے۔ کسی موذی یعنی تکلیف دینے والے جانور مثلا سانپ وغیرہ کے کاٹنے سے مرا، جو سچے دل سے شہادت پانے کی دعا کرے۔ طلب علم میں مرنے والا شہید ہے، اور طلب علم میں مرنے سے مراد وہ شخص ہے جو حصول علم اور درس اور تدریس میں مشغول ہو، یا تصنیف اور تالیف میں مصروف ہو، یا کسی علمی مجلس میں حاضر ہو۔ جس شخص نے اپنی زندگی لوگوں کی مہمانداری اور خاطرداری اور خاطر تواضع میں گزاری وہ شہید ہے۔ جو شخص میدان کارزار میں زخمی ہو کر فوراً نہ مر جائے بلکہ کم سے کم اتنی دیر تک زندہ رہے کہ دنیا کی کسی چیز سے فائدہ اٹھائے، وہ بھی شہید ہے۔ جو مسلمان اپنے مرض میں حضرت یونس علیہ السلام کی دعا 40 مرتبہ پڑھے اور اس کا مرض میں مر جائے تو اسے شہید کا ثواب دیا جاتا ہے، اور اگر اسے چھٹکارا مل جائے تو وہ اس حال میں صحت مند ہوتا ہے کہ اس کی مغفرت ہو چکی ہوتی ہے۔ وہ دعا یہ ہے: لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں۔ جو شخص مجھ پر 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 100 مرتبہ اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں، اور جو شخص مجھ پر 10 مرتبہ 100 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان براء یعنی نفاق اور آگ سے نجات لکھ دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ مسلم بن زیاد کہتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لی اس کے تمام گناہ معاف کر دی جائیں گے۔ یہ دعا پڑھ لیجئے۔ ترجمہ: اے اللہ، میں نے صبح کی، میں تجھے اور تیرے عرش کے اٹھانے والوں کو، تیرے فرشتوں کو اور تیری مخلوقات کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے بندے اور تیرے رسول ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس دن اس دعا کے پڑھنے والے سے کہ جتنے بھی گناہ سرزد ہوئے ہوں گے سب کے سب معاف کر دیے جائیں گے۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔